جبرائيل يا رب ومن بعد الرضا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة هم معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أعدد قواعد الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم فأذنت لك وأبدى الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما بلغت سمعا نبيا ولا رمى بعيدا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مريا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا بأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم فلزمت لك ولقد جبرائيل وأنا بعد الإسراء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي ورسول الله يقتلني مالك جلود هذا بعد الكسرى من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا الله فتنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صليا لعلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأمون الله فرج الله همه ولا مؤمنون الله فكشف الله غمه ولا ظالم حاجة إلا غفر الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تعظیم ظہور امام زمانہ بلند السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمنات اللہ اور محمد و آل محمد بلند صلوات. وہ سلام سے بھر کے جو کہتی بھی ہیں بیمار بھی
ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی۔ دیکھ کے زینب سجاد کی حالت، فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، ہے شام کے بے کس قیدی، روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی۔ خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، توق و سلاسل کیا قید کریں گے، ہائے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ کے علم ہے کہ آج اس عشرہ ثانی کی ہم 5ویں مجلس کا آغاز کریں گے، اور آج جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، اور اسی مناسبت سے آج بعد مجلس عزا یہاں پر شبیہ تابوت برآمد ہوگا اور ماتمداری ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے حسب صاحب نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا ان مومنین مومنات کے ساتھ کہ جو وہ ابھی تک اپنا مالی تعاون ہم تک نہیں پہنچا سکے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ہمارے خزانچی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان تک اپنا مالی تعاون فرمان تک رسید حاصل کریں۔ اب میں درخواست کروں گا علامہ صاحب سے، علامہ حافظ سید اصغر علی نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس عشرہ ثانی کی 5ویں مجلس کا آغاز فرمائیں۔ جناب حافظ اصغر علی نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری،
दोनों हाथ बुलंद करके मजीद नारा नाराए हैदरी। किबला साहब ये 2-3 दिन जो सब हमारे कॉपी का शऊर एक रुपये पेश करना चाहता हूँ। इसमें शऊर का लफ्ज है, याद हो सर तवज्जो। बनकर मेरे शऊर का एहसास आ गए, बनकर मेरे शऊर का एहसास आ गए। कितने हंसी ख्याल मेरे पास आ गए। लम्हे से वो गदे से तू बैतुल्लाह बन गया। काबा तुझे मौला अली रास आ गए। नारा हैदरी। माशाअल्लाह। एक दफा सूरह फातिहा, तीन दफा सूरह इखलास, मलिक जाफर हुसैन, मलिक अहमद हुसैन और मलिक हाफिज आमिर हुसैन। और हम इस मजलिस से मज़ार का सवाब भी उन्हें और आपके तमाम उम्मीद को हासिल करेंगे। एक दफा सूरह फातिहा, तीन दफा सूरह इखलास। बहुत बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन ग़ज़ब जब्बार व मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वशर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिनुत्क़ वल बयान वकर्रमना वफ़व्वलना अला उममिस साबिक़त बित्तस्दीक़ वल ईमान वहुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीना व रहमतल लिल आलमीन अल मुख़ातब बिताहा व यासीन मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मख़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीमु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। बाज़ बुलंद सलावत। खुदावंद मन्नान व कुद्दूस आपका इस बारगाह में आना कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम आप तमाम की नेक शरी दिली हाजात पूरी फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं बिलखुसूस मलकौन साहब और कुछ और बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों के लिए दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं, परवरदिगार तमाम को मुस्तजाब फरमाए, तमाम को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। हमारे जुलूसों को, हमारे मातमियों को, हमारे अज़ादारों को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगार हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद व ईमान नसीब फरमाए। इमाम ज़मन के साथ इस अज़ादारी को मंसूब करते हैं। परवरदिगार इन अज़कार को, इन महफ़िलों को मौला के ज़हूर के साथ मुत्तसिल फरमाए। हमें इनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। उनके ज़हूर पुरनूर में ताजील अता फरमाए। अपनी और हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। इल्म, शऊर और तशय्यो के इन्वान से आज हमारी 5वीं गुफ्तगू है। कल की गुफ्तगू इस मकाम पे आकर रुकी थी कि निशान को देखकर साहिब निशान तक पहुंचना, अलामत को देखकर
منزل تک پہنچنا انسان کے شعور کی علامت ہے۔ ہم نے پہلی مجالس میں عرض کیا کہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور علم کا دروازہ فقط اور فقط اہل بیت کا دروازہ ہے۔ ان کے بعد جسے بھی علم ملا ہے ان کے وسیلے سے علم ملا ہے، اور جب تک علم نہ ہو تب تک شعور جنم نہیں لے سکتا، شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ شعور کی گویا کنجی علم ہے، علم ہوگا تو شعور پیدا ہوگا، اور شعور کہتے ہیں بات کو دیکھ کر اس کی گہرائی تک پہنچنا، نشان کو دیکھ کر منزل تک پہنچنا۔ یہ عقلی اور فطری بات ہے کہ جس کے ساتھ پیار ہو اس کی نشانیوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر آپ کو عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو صرف اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اس کی جو نشانی ہوگی وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ پوری کائنات میں اگر کوئی محبت کے قابل ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، تو اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ سے پیار ہے تو یہ دیکھو وہ اللہ کی نشانیوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ علامت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے شے کا، جیسے نبض دیکھ کر بخار کی خبر ہوتی ہے، چہرہ دیکھ کر دل کی خبر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نشانیوں کو دیکھ کر کہ وہ نشانیوں سے کتنا پیار کرتا ہے، جتنا پیار نشانیوں سے کرے گا اتنا پیار اللہ سے کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، حج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اگر کوئی مومن ہے تو اسے حج سے پیار ہوگا، اگر کوئی مومن ہے تو صفا مروہ سے پیار ہوگا، اگر کوئی مومن ہے تو اسے حج کی جتنے بھی ارکان ہیں ان سے پیار ہوگا، قربانی کے جانوروں سے پیار ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب چھوٹی نشانیوں سے پیار ہو تو محبت تھوڑی ہے، بڑی نشانی سے پیار ہو تو محبت زیادہ ہے۔ ان سے پیار کرو تو اللہ کی محبت ظاہر ہوگی۔ کائنات میں یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ علی فرماتے ہیں کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں۔ جب سب سے بڑی نشانی حیدر کرار ہے تو اب ممکن نہیں کوئی محبت خدا کا دعویٰ کرے اور علی کو نہ مانے۔ ممکن نہیں کہ کوئی کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر علی سے نفرت کرے، علی سے بغض رکھے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ سچا دعویٰ اس کا ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں۔ کوئی پوچھے تو اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہوں۔ دلیل؟ میں حیدر کرار کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کی نشانی کا ماننے والا ہوں، اور یہ اللہ کی ایسی نشانی ہے میرا مولا، اللہ نے کہیں بھی اس کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اپنا نام، آقا کا نام، اور آقا کے بعد حیدر کرار کا نام۔ رسول خدا نے اپنی جو انگوٹھی اتاری حیدر کرار کے حوالے کی، اے علی اسے لے جاؤ اور نقاش سے اس پہ لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ۔ علی لے کے گئے انگوٹھی، نقاش کو دی، کہا میرے آقا نے کہا ہے کہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ انگوٹھی دے کے چلے گئے۔ اگلے دن آئے تو نقاش نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کی، آقا لکھنے والا تھا محمد ابن عبداللہ، غلطی سے میں نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔
حضرت نے انگوٹھی پکڑی, کہا میں آقا کے پاس لے کے جاتا ہوں, اگر آقا نے قبول کر لی تو ٹھیک, اگر نہیں کی تو اسی قیمت میں تجھے وہی لکھنا پڑے گا جو آقا نے کہا ہے. لے کے گئے, نبی نے انگوٹھی پکڑی, کہا یا علی کوئی بات نہیں, میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں, محمد الرسول اللہ بھی ہوں. انگوٹھی پہنی اور نبی سو گئے. صبح کا دن نمودار ہوا, جب سوئے تھے تو جو 2 جملے لکھے تھے, جب جاگے تو 3 جملے تحریر تھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. نبی نے فجأتاً حیرانگی سے دیکھا کہ بھئی اس پہ تیسرا جملہ کہاں سے آ گیا. اتنے میں جبریل نازل ہوا, اس نے نبی کو اللہ کا سلام دے کے کہا اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کا دل تھا وہ آپ نے لکھوا لیا, جو ہمارا دل تھا وہ ہم نے لکھوا. میرے دوستوں, یہ اللہ کی نشانی ہے. نشان منظر کا پتہ دیتا ہے. اگر کسی کی محبت کو دیکھنا ہو تو دیکھو نشانی سے پیار کتنا کرتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانی اہل بیت ہے. جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے. جو اہل بیت کے دروازے کو چھوڑے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ کی نشانی سے پیار بتاتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے. حسین کی نشانی سے پیار بتاتا ہے. حسین سے محبت کتنی ہے, جتنا حسین کی نشانیوں سے پیار کرو گے. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی حسین کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم بھی علی کو مانتے ہو, تم علی کو بھی مانتے ہو, ہم علی کو ہی مانتے ہیں. کیوں ہم علی کو ہی مانتے ہیں؟ ہماری محبت کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے, کیونکہ نبی نے مرکز بنایا ہے علی کو. یا علی قیامت تک وہ بندہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے عشق نہ کرے. میرا مولا علی مولا علی مولا. کذبا من زعم انہ یحبنی ویبغض. یا علی جھوٹا ہے وہ بندہ جو کہے کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں اور تجھ سے محبت نہ کرے, تجھ سے بغض رکھے. کیوں؟ کیونکہ تو میری بھی نشانی ہے, خدا کی بھی نشانی ہے. آج اعتراض ہو رہا ہے نا کہ علی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اذان میں. پریشان تو ایسے ہو گئے جیسے آپ کے پاس موبائل ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے نا کہ جی علی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اذان میں. میں پہلے 2 جملے عرض کروں. ہم نے کب کہا کہ ہم علی کو علی کی وجہ سے مانتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. وصی رسول اللہ, رسول کے وصی ہیں. ہم نے تو یہ بتایا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی وجہ سے, رسول کو مانتے ہیں چونکہ اللہ کا رسول ہے, علی کو مانتے ہیں اللہ کا ولی ہے, رسول کا وصی ہے. یعنی ہم نے بتا دیا کہ اگر ہم علی کو چھوڑ دیں نہ اللہ معافی دے گا نہ رسول معافی.
چل رہا ہے تو مجھے 2 جملے کہنے دو. ایک بندے نے گستاخی کی حال ہی میں 2 دن پہلے, اور اس نے کہا کہ یہ جو شیعہ علی کا نام اذان میں لیتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ یا و خلیفتہ بلا فصل, یہ دہشت گردی ہے. میں رک کے ایک جملہ کہوں, علی کا نام لینا, خلیفہ بلا فصل کرنا دہشت گردی نہیں, دہشت گردی کے منہ پہ تماچا ہے. دہشت گردی کے منہ پہ تماچا کیسے ہے؟ ہم دہشت گردوں کو بتا رہے ہیں تم 1400 سال ہو گئے ہو ظلم کر رہے ہو, کتنے کمزور ہو تم, ہم سے علی نہیں چھین سکتے. کیونکہ علی کا اور ہمارا رشتہ, علی کا اور مومن کا رشتہ ویسے ہی ہے جیسے پھول اور خوشبو کا ہوتا ہے. میں سمجھا نہیں سکا. پھول اور خوشبو کا ہوتا ہے. پھول کو ٹہنی سے توڑا جا سکتا ہے, پتیوں کو بکھیرا جا سکتا ہے, ہاتھ پہ رکھ کے مسلا بھی جا سکتا ہے. کوئی مائی کا لال ہے جو پھول سے خوشبو چھین لے؟ کوئی ہے جو پھول سے خوشبو چھین لے؟ تو پھر سنو مجھ سے, ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں, گھر ویران ہو سکتے ہیں, ہم مارے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے جسم میں جب تک خون کا ایک بھی قطرہ ہے ہم للکار کے کہیں گے علی کل بھی حق تھا, علی آج بھی. جو فرما رہے ہیں. اور ایک جملہ اور بھی کہا گیا, جلوس نکلتے ہیں, نہیں نکلنے چاہیے, یہ فساد ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. ہمارے ان جلوسوں کا وہی مقصد ہے جو مولا حسین کا تھا. میرے مولا حسین نے کہا میں لڑائی کے لیے نہیں نکل رہا, آج میں نکل رہا ہوں, کل میرے چاہنے والے نکلیں گے. جو مشن میرا ہوگا وہی میرے چاہنے والوں کا ہوگا. تو میں بتا دیتا ہوں میں کیوں جا رہا ہوں. میں لڑائی کے لیے نہیں جا رہا, یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلیں گے. میں جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا, یہ جھگڑے کے لیے نہیں نکلیں گے. میں فساد کے لیے نہیں جا رہا, یہ فساد کے لیے نہیں جائیں گے. میں تو اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جیسے میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں میرے جلوس بھی اصلاح کے جلوس ہوں گے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو, یہ جلوس امن کے جلوس ہیں, یہ جلوس امن کے جلوس ہیں, یہ جلوس امن کے جلوس ہیں. جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا, جلوس روکنے سے فساد ہوتا. توجہ فرما. ہمیں بتایا جائے کہ ملک پاکستان میں اگر جلوس نہ نکالے تو کہاں نکالیں؟ جس کا نام پاکستان ہو, جس کا نام پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس چیز پہ پاکستان قائم ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور جس کے وجہ سے لا الہ الا اللہ قائم ہے. ہمارے ذوق سماعت کو دیکھ کے اپنی خطابت سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں, اور ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا. پڑھے لکھے لوگ بتائیں گے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. غصہ کر گئے یار. پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور پاک بندہ تب ہوتا ہے جب دروازہ اہل بیت میں آتا ہے. ہم نے پاکستان نام رکھ کے بتا دیا یہ پاکوں کے ماننے والوں کا ملک ہے, پلیتوں کے ماننے والوں.
سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث سب اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم کیوں کہیں کہ وہ نہیں مانتے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جو تم انتظار کر رہے ہو نا، جو نہیں مانتے اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت کی نشانیوں کو احترام کرو۔ اگر اپنے بدن کی، اپنی روح کی طہارت چاہتے ہو تو دروازہ اہل بیت پہ آؤ، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی، تجھ سے نفرت وہ کرے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ہماری عادت یہ تھی ہم بچوں کو لے کر اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی گزرتے ہیں۔ ہم بچوں کو لے کر کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم بچوں کو لے کر اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے گزرنا ہوتا تھا۔ جب علی گزرتے تھے ہم بچے سے کہتے تھے اس سے محبت رکھتے ہو؟ اگر بچہ کہتا ہاں رکھتا ہوں تو چومتے تھے اور بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا کہ میں دشمن ہوں تو بچے کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں پاکیزگی کی دلیل ہے عشق علی ابن ابی طالب۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پاکیزہ ہونے کا دعویٰ کرے علی کو چھوڑ کر۔ علی ہے جو بدنوں کی طہارت کا نام ہے، علی ہے جو روحوں کی طہارت کا نام ہے، علی ہے جو ذہنوں کی طہارت کا نام ہے، علی ہے جو مصلوں کی طہارت کا نام ہے، علی ہے جو مساجد کی طہارت کا نام ہے۔ علی کے بغیر کوئی چیز پوری نہیں، نہ مسلمان پورا ہوتا ہے نہ اسلام پورا ہوتا ہے۔ علی سے دشمنی رکھ کے مسلمان کہلانے کے قابل ہو ایسا ممکن نہیں۔ علی ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام اسلام ہے۔ گھبرا گئے میرے دوست؟ علی ہے تو اسلام ہے۔ اگر علی کو اسلام سے نکال دو تو اسلام مکمل نہیں، کامل نہیں۔ کیوں؟ اسلام کامل ہی علی کی ولایت پہ ہوا ہے۔ کوئی اور چیز اسلام کو کامل نہیں کر سکتی، اور جو علی سے الجھا ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کے ایک عالم دین ہے ابن ابی حدید معتزلی، انہوں نے لکھا انہو من انکر امامت علی او انکر صحتہا او لزومہا فہو عند اصحابنا مخلد فی النار۔ وہ کہتے جو بھی علی کی امامت کا انکار کرے وہ ہم شیعہ سنی دونوں کے نزدیک پکا جہنمی ہے۔ جملہ مجھے آگے کہنا ہے، نحنو لا نسمیہ کافرہ، وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، ہم اسے فاسق کہتے ہیں، شیعہ اسے کافر کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کافر اور فاسق کی تعریف سمجھو۔ کافر وہ ہے جو نبی کے قول کو نہ مانے، نبی کہے نماز واجب ہے وہ سینہ تان کے کہے جی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ فاسق وہ ہے جو نبی کے فعل کی مخالفت کرے، نبی کوئی کام کرے وہ ضد میں کوئی اور کام کرے۔ کافر وہ جو قول کو نہ مانے، فاسق وہ جو فعل کو نہ مانے۔ علی کی ولایت کا منکر کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خم غدیر پہ قول نبی بھی تھا، فعل نبی بھی تھا۔ میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آئے ہو بڑے علی سے الجھنے کے لیے، علی سے تو وہ نہ الجھ سکے کہ جن کے پاس حکومتیں تھی، ریاستیں تھی۔ جو علی سے الجھا ہے وہ مٹ گیا ہے، جو علی کے سامنے جھکا ہے وہ بچ گیا ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ یہ نام نہ لو، جو ہمیں کہتا ہے نا کہ علی کا نام نہ لو، دراصل وہ کہہ رہا ہے کہ سانسیں لینا چھوڑ دو۔ ہمارے تو خون کی روانی تب ہوتی ہے جب ہمارے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت دھڑکتی ہو۔
ہماری تو سانسیں چلتی ہیں محبت علی میں. علی کو چھوڑ کے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ شاید رہ لے, ہم علی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہماری ایک ایک سانس علی ولی اللہ پڑتی ہے. ہم کل بھی علی کے در, اور ہم مانیں گے بھی اسے جو علی والا ہو. جو علی والا نہیں ہمارا کچھ نہیں لگتا. کسی بھی آپ دیکھتے نہیں, کوئی بھی سنی بھائی اگر مولا علی کی شان میں کچھ کہتا ہے, آج کے دور میں بھی ہم اسے سر کا تاج سمجھتے ہیں, اپنی محفلوں میں دعوت دیتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. اور جو علی کے سامنے بھونکتا ہے, ہم ہر اس بندے کی عزت کرتے ہیں جو علی کے دشمنوں کی عزت نہیں کرتا. چند بندے پہنچے ہیں جو علی کے دشمنوں کی عزت نہیں کرتا, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. جو علی کا دوست ہے, ہم اس کی جوتی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہیں. جو علی کا دوست ہے, ہم خود کو اس کے جوتے کے برابر نہیں سمجھتے. جو علی کا دشمن ہے, اس کو اپنے جوتے کے برابر نہیں سمجھتے. ہم جیتے ہیں تو علی کے لیے, ہم مرتے ہیں تو علی کے لیے. ہمیں پتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مومن اور منافق کی پہچان ہے. نشانی ہوتی ہے نا کسی چیز کو پہچاننے کی. میرے نبی نے کہا کہ قیامت تک نشانی یاد رکھو علی کے دشمن کو پہچاننے کی. جب بھی چند بندے اکٹھے ہوں, ان میں علی کا نام لو. اور میرے نبی نے کہا, بڑی توجہ سے سنے گا, میرے آقا نے کہا, اے علی, اگر کوئی شخص نوح کے مثل عمر گزارے, 1000 حج و عمرہ پیدل کرے, احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں دے, صفا اور مروہ میں چکر کاٹتا ہوا بلا جرم و خطا مارا جائے, اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں, جنت تو درکنار, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جنت کی ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی. جنت کی ہمیں پتا ہے جسے ہم مانتے ہیں جنت اسی نے تقسیم کرنی ہے. امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک بندہ آیا, اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کے سامنے آ کہنے لگا کہ اس حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا. امام احمد بن حنبل نے کہا اچھا اس حدیث کو چھوڑ, یہ تو مانتا ہے نا کہ علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. نے کہا ہاں یہ تو مانتا ہوں. نے کہا یہ مانتا ہے؟ کہا مومن کہاں جائیں گے؟ کہا جنت میں. منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس نے کہا تو قیامت کا انتظار کر رہا ہے, نبی نے تو یہاں ہی تقسیم کر دی ہے. جنت اور جہنم کی یہی تقسیم کر دی. اور مجھ سے جملہ سنیے گا, میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب محشر برپا ہوگی, ہم جنت میں جائیں گے, تب حسن اور حسین ہمارے سردار ہوں گے. حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے, حدیث کچھ اور بتا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم جنت جائیں گے تو حسنین ہمارے سردار ہوں گے, لیکن حدیث یہ نہیں بتا رہی. میں حدیث کا متن پڑھتا ہوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین سیدہ سردار ہیں, شباب جوانوں کے. کن جوانوں کے؟ اہل الجنہ, جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہیں. میرے نبی نے سمجھا دیا کہ محشر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو جنتی کون ہے تو دیکھو حسنین کو سردار کون مانتا ہے.
دیکھو حسنین کو سردار کون مانتا ہے؟ اے علی، میرے خدا نے کہا اے علی میں جنت حرام کرتا ہوں ہر اس شخص پہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تیرا بغض ہوگا، اور جنت مہیا کروں گا، سجا کے رکھوں گا، تیار کر کے رکھوں گا اس کے لیے جو جیتا بھی تیرے عشق میں ہے۔ آپ کی کئی دفعہ سنی حدیث ہے۔ اچھا، نشانیوں سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جملہ باریک ہے اور یہ شاید سب کے لیے نہ ہو، کہ بعض بندے ہوتے ہیں جنہیں میرے مولا کی ولایت ہضم نہیں ہوتی۔ اب جملہ سنیے گا، اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ سامنے کیا باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا گدھا۔ کہا بیٹا دنیا میں سب سے بے وقوف کون ہے؟ اس نے کہا گدھا۔ کہا بیٹا اس سے بھی بے وقوف کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا بیٹا ہے۔ ان کا ابا جی وہ کون؟ کہا وہ جسے علی کی امامت ہضم نہیں ہوتی۔ جو فرما رہے میرے دوست، وہ جسے علی کی امامت ہضم نہیں ہوتی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں جنہیں علی مولا کی امامت ہضم نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں نام علی کو منہ پھیر لیتے ہیں، کسی مسجد میں جانے لگتے ہیں بھلے وہ سنی مسجد ہو، اوپر یا علی مدد لکھا ہوتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے ترس کھاتا ہوں، اب تو علی کا نام دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہو، جنت کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا ہے، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے، جو بات دونوں فریقین نہ لکھے میں وہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ میرے نبی نے کہا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز پہ نام علی دیکھ کر اسے شیعوں سے منسوب نہ کیا کرو، اگر ایسا کیا تو محشر میں پھنس جاؤ گے۔ روایت ہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک کنڈی لٹکی ہوئی ہے، اپنی ہماری بنیادی کتابوں میں ہے، سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اور جب مومن اس کے قریب جاتا ہے تو اس سے آواز آتی یا علی یا علی یا علی۔ اس صدی کے سب سے بڑے مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی، ان کے شاگرد آیت اللہ جوادی آملی نے خود یہ بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کنڈی یا علی کر کے سمجھانا کیا چاہتی ہے؟ یا علی کر کے سمجھانا کیا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بتانا یہ چاہتی ہے جس کا نام تم دنیا میں لیا کرتے تھے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت بھی اسی کی ملکیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت بھی اسی کی ہے۔ آ جاؤ، فرشتے تمہارے نوکر ہیں، جنت تمہاری منتظر ہے، تمہاری منتظر ہے جنت، جہاں تم بیٹھے ہو یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں ایک روایت پڑھ کے بات کرتا ہوں، ربائی یاد آ گئی ہے اگر سنو تو، جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس، شاعری کی سرزمین ہے، جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس، عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے، جہان والوں کو تلاش ہوگی جنت کی مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔
توجہ فرما رہے میرے دوست. ہمارے ایک عالم دین گزرے علامہ اظہر حسن زیدی، ان کو امیر محمد نواب کالا باغ ڈیم اس نے بلایا، ایک کانفرنس بلائی، تو اس نے وہاں پہ ان کو بھی دعوت دی تو وہ بھی آ گئے. اس نے خطاب کرتے ہوئے کالا باغ ڈیم کے نواب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سارے مولوی علماء خطباء بیٹھے ہو، مجھے سوچ کر بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے جہاں شیعہ نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے میں ذکر حسین، دنیا کے ہر کونے میں علی علی ہو رہا ہے، تو ہر کونے میں شیعہ ہے، وہ جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہیں ہے. مجمع خاموش. اور پھر کہا جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہیں ہے، پھر خاموش. پھر کہا بتاؤ، خاموش. علامہ اظہر حسن زیدی اٹھے، اسے مائک سے ہٹا کے کہا میں بتاؤں وہ جگہ کون سی ہے؟ اب بتاؤ. کہا جہنم. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. ہر جو علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا. جو فرما رہے میرے دوست، یہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ جنت سے کم نہیں. میں بات کی دلیل نہ دوں تو میں شیعہ کیسا؟ میں کچی بات کر کے چلا جاؤں تو علی کی چوکھٹ پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ جو فرما رہے ہیں علی والا ہو اور کچی بات کر دے تو حیدر کرار کی نجف میں دہلیز چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب جملہ سنو مجھ سے. امیر کبیر سید علی ہمدانی 700 سال پہلے اہل سنت کے عالم دین گزرے. ان کی کتاب مودت فی القربہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کے نبی اور آل نبی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے تمہارے درمیان مجلس کو، ذکر کو سنتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے قریب آ کے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو دنیا سے نہیں آ رہے. اور دنیا سے آ رہے ہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگی، جو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگی. وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں گئے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ علی اور اولاد علی کا ذکر کر رہے تھے، ہم ان کی محفل میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ایک مہربانی کرو ہمیں بھی وہاں لے چلو. روایت کہتی جب وہ پہنچتے ہیں مومن تو جا چکے ہوتے ہیں، خوشبو ابھی بھی باقی ہوتی ہے. مومن جا چکے ہوتے ہیں، خوشبو ابھی بھی باقی ہوتی ہے. وہ فرشتے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور آپس میں مکالمہ کرتے ہیں یار یہ بڑے عجیب لوگ نہیں. اب وہ کیسے؟ کہ دشمن کی کثرت کے باوجود، اپنی قلت کے باوجود انہوں نے علی کے دروازے کو چھوڑا نہیں ہے. دوسرے فرشتے پلٹ کے کہتے تعجب کی بات نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. پیار کرنا سیکھو، علی سے عشق کرنا سیکھو. میں بار بار ہر محفل میں، ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کا جو فرقہ ہے، مذہب ہے، وہ آپ رکھیں، ہماری مخالفت میں علی کو مت چھوڑیں. کسی فرقے کی مخالفت میں اہل بیت کی مخالفت نہ کیجیے، اہل بیت کی گستاخی نہ کیجیے. یہی تو دروازہ ہے جو دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے. جنت میں وہی جائے گا جو ان کے دروازے پہ جھکے گا، اور میں نہیں، یہ خلیفہ دوم نے کہا ہے. میں اگر کہتا تو آپ نہ مانے، میں شیعہ ہوں، آپ نہ مانے.
خلیفہ دوم سے کسی نے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ سوائے کے مورکہ کے اندر ہے، کون جائے گا؟ انہوں نے کہا شریف بندہ ہی جا سکتا ہے، کوئی شریف بندہ ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ کہا شریف بندہ کب ہوتا ہے؟ کہ لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، بندہ شریف ہوتا ہی تب ہے جب علی کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دروازہ اہل بیت پہ آؤ، اگر نجات چاہتے ہو تو دروازہ اہل بیت پہ آؤ۔ خلیفہ اول مسلمانوں کے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں نے خود سنا ہے نبی سے، لا یجوز احد الصراط الا لمن كتب علی الجواز، کہ جنت جاتے ہوئے پل صراط سے وہی پار ہوگا جس کے پاس علی کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ علی سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ علی سے دشمنی کرو گے تو دنیا میں پکڑے جاؤ گے۔ بخاری کے اندر اور اصول کافی کے اندر، دونوں کے اندر یہ روایت ہے، لفظ مختلف ہے، معنی ایک ہے کہ من احان علی ولیاً فقد حاربنی بالمحاربہ، جو بھی میرے ولی کی توہین کرے گا، اللہ کہہ رہا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے۔ جو علی کی گستاخی کرے گا وہ علی کی گستاخی نہیں کر رہا، وہ مجھے جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ حدیث رکی نہیں، حدیث قدسی آگے بڑھی۔ یاد رکھنا، میں اپنے ولی کی نصرت کرنے میں اور اس کے دشمن سے بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتا۔ تمہیں یاد نہیں حارث بن نعمان فہری خم غدیر پہ نبی کے سامنے کھڑا تھا، پھر بھی پتھر کا شکار ہو گیا، رحمت کے سامنے تھا، رحمت للعالمین کے سامنے تھا، پھر بھی پتھر کا شکار ہو گیا۔ تو خدا نے پیغام دے دیا، اپنے دشمن کو مہلت دے سکتا ہوں، علی کے دشمن کو مہلت نہیں دے سکتا۔ سکون ملتا ہی اسی نعرے سے ہے۔ نعرہ حیدری تو نبیوں کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری تو ولیوں کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری اماموں کا نعرہ ہے۔ جب بھی مشکل پڑی ہے یہی نعرہ تو کام آیا ہے، یہی نام تو کام آیا ہے۔ مشکل کشائی اسی نعرے نے تو کی ہے۔ اگر علی ہیں تو علی نے کی ہے، ورنہ علی کا نام ہی کافی ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بات صادق آتی ہے، نام ہی کافی ہے، اور وہ ہے علی کا نام۔ باقی کہیں بھی یہ بات صادق نہیں آتی کہ نام ہی کافی ہے۔ صرف علی ہے، نام لو، صرف نام لو، مشکل کشائی ہو جائے۔ تو جو فرما رہے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے یہی نام علی تو کام آیا، اور ہماری نہیں، صحابہ کرام کو بھی جب ضرورت پیش آئی ہے تو مشکل کشائی علی نے کی ہے۔ میں دلیل نہ دوں تو شیعہ کیسا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی، اب آ گئی ہے تو سنتے جاؤ، اور میں بات کو تمام کروں کہ نبی کے بعد علماء اہل سنت نے لکھا، المجتنا کے اندر لکھا، اور روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی کتاب تفسیر، اس کے اندر لکھا کہ نبی کے بعد ایک یہودی مسجد میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا من خلیفۃ رسول اللہ یا من وسیع رسول اللہ، نبی کا وسیع کون ہے؟ فاشار القوم الی ابی بکر، لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قریب گیا، جا کے کہنے لگا کہ میرے 3 سوال ہیں جن کے مجھے جواب چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ پوچھ۔ کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کیا ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ قرآن کہتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما من شیء الا هو یعلمها، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسے اللہ نہ جانتا ہو۔ اس نے کہا وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا۔ وہاں بھی ایسے خاموشی تھی جیسے آپ خاموش ہیں، خاموش ہو گئے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ کہ دوسرا میرا سوال ہے ما لیس للہ، جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ بتاؤ۔
قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے، مجھے وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے. وہ پھر خاموش. ما لیس عند اللہ، جو اللہ کے پاس نہیں وہ بھی بتاؤ جو اللہ کے لیے نہیں ہے. مجمع خاموش ہو گیا، اور خاموش ہو گیا تو کسی ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا اسے قتل کر دو. یہ زندیقوں والا کلام کر رہا ہے. سوال کے مقابلے میں جواب ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا. اس سے باریک جملہ میرے پاس نہیں تھا. سوال کے مقابلے میں، ورنہ اگر آپ قتل کر دیں گے سوال کے مقابلے میں بندہ قتل ہو جائے گا، سوال زندہ رہے گا. تو سوال کا حل فقط ایک چیز ہے، سوال کا جواب. خاموش ہو گئے. عبداللہ ابن عباس جس کا میں نے چند روز پہلے تعارف کروایا، وہ وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ اس کے دروازے پہ چلتے ہیں جس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں آتا. اس کے دروازے پہ چلتے ہیں جو کسی سوالی کو خالی نہیں پلٹاتا. سارا دربار اٹھا، حضرت ابوبکر بھی ساتھ اٹھے، چلے گئے دروازے پہ. علی باہر آئے. یہودی نے کہا میرے 3 سوال ہیں. علی نے کہا پوچھ. نے کہا وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا. حضرت مسکرائے اور کہنے لگے اتنا آسان سوال، تم یہودی جو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا. تم یہودی جو کہتے ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا. کہ وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے. کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، وہ عادل خدا ہے، ظالم خدا نہیں ہے. کہ وہ بتاؤ جو اللہ کے لیے نہیں ہے. کہا اس کے لیے شریک کوئی نہیں ہے. اس کے لیے وہ آگے بڑھا یہودی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے مسلمان کر لیجئے. رک کے جملہ کہوں گا. اس نے جیسے نعرے کا سٹاپ آگے آ رہا تھا تو وہ رکا اور وہ جھکا اور حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے. کتاب اہل سنت، صحابہ کرام کا بڑا طبقہ موجود، حضرت ابوبکر موجود، حضرت علی موجود. اس نے کلمہ پڑھا. روایت کہتی اس نے وہی کلمہ پڑھا جو تم پڑھتے ہو. جب اس نے یہ کلمہ پڑھا، اور ہمارے کلمے پہ اعتراض کرنے والوں، جب اس نے کلمہ پڑھا صحابہ ناراض نہیں ہوئے. فارح القوم بذالک، صحابہ مسکرائے. اس کا مطلب جب کلمے کے بعد علی کا نام لیا جائے، سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہوئے مسکرا دینا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو سنت صحابہ ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھے تو مسکرا دینا چاہیے. روایت رک جاتی، بندہ ناچیز کی آواز رک جاتی. روایت آگے بڑھی. حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے، علی کی پیشانی چومی. یہ سنی لکھ رہے ہیں، علی کی پیشانی چومی. کہا سچ بات یہ ہے، مم مثلو کا یبن ابی طالب یا مفرج الکرب. علی سچ بات یہ ہے تیری مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اے میرے مشکل کشا علی. مشکل کشا علی تبھی کہتا ہوں، محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے. زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا. فرما رہے میرا تو علی کے بغیر چارہ نہیں.
اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں. اہل بیت ہماری سانسوں کا نام ہے. اہل بیت ہماری زندگیوں کا نام ہے. ہم جب بروز حشر جائیں گے اور ہماری جنت کا فیصلہ ہوگا, تب بھی ہم جنت سے زیادہ قیمتی چیز حسین کی زیارت کو سمجھیں. میں نہیں کہہ رہا, میں نے کبھی جوش خطابت میں بھی ایسے جملے نہیں کہے جس کا ثبوت نہ ہو. قرآن میں ہے وسیق الذین اتقوا, گھسیٹ کے, پکڑ کے, کھینچ کے متقیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. کھینچ کے, چلو جہنمیوں کو تو کھینچنا سمجھ میں آتا ہے, متقیوں کو کھینچ کے لے جایا جا رہا. میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی کی محفل میں ہم خود تشریف فرما تھے. وہ درس دے رہے تھے ہمیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کو کئی بار پڑھا, کئی مفسروں کو دیکھا. کہتے میرے لیے مسئلہ حل نہیں ہوا کہ متقیوں کو, نیکوکاروں کو کھینچا کیوں جائے گا. پھر کہتے میری نظر سے ایک روایت گزری کہ جب مومن کو جنت جانے کا حکم دیا جائے گا, اس سے پہلے فرشتے کہیں گے دنیا میں تم حسین کی قبر کی زیارت کرتے تھے, آؤ آج تمہیں خود حسین کی زیارت کروائیں. بڑی توجہ سے سنیے گا روایت کو. آؤ تمہیں حسین کی زیارت کروائیں. دنیا میں تم خادمین تھے, زائروں کے خادم تھے, مجلسوں کے خادم تھے, ماتمیوں کے خادم تھے, عزاداروں کے خادم تھے, زیارت حسین پہ جاتے تھے. آؤ آج تمہیں شخص حسین کی زیارت کروائیں. تو جیسے ہی مولا حسین آئیں گے, ہر ماتمی, ہر عزادار حسین مولا کو دیکھے گا اور ان کی حسرت پوری ہو جائے گی. اس وقت حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. فرشتے کہیں گے آؤ جنت میں, کیونکہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہم حسین کی زیارت کر رہے ہیں. تب فرشتے محبت کے انداز میں پکڑ کے کھینچیں گے کہ آؤ جنت میں آؤ, وہ بھی تو حسین کی ملکیت ہے. آج رونے آئے ہو نا حسین کے اس بیٹے کو جو بانی عزا ہے, جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی. کوئی کتنا روئے گا حسین کو, کتنا ماتم کرے گا حسین کا, کتنی عزاداری کرے گا حسین کی. 35 سال خون رونے والا کہتا ہے بابا جس طرح تجھے رونے کا حق تھا سجاد نہیں رو سکا. میں سب نہیں پڑھتا, لیکن جب روایتیں سامنے آتی ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ بانی عزا ہے نا میرا مولا, عزاداری کی بنیاد رکھی ہے اس میرے مولا نے. یہ حسین کا پہلا عزادار ہے. میں اشارہ کروں گا, وضاحت نہیں کروں گا, جو کربلا کے بعد پشت کے بل سو نہیں سکا. جس کی پہلی شام شام غریبہ تھی. کربلا کے شہید ایک جگہ میں ذبح ہوئے ہیں. تسلی سے سنو, رونے کا دن ہے, گریہ کا دن ہے, عزاداری کا دن ہے نا. تسلی سے بلند آواز میں رونا شروع کرو اور مجھ سے جملے سنتے جاؤ. یہ عزاداری ہے جو کام آئے گی, یہ ماتم ہے جو کام آئے گا, یہ گریہ ہے جو کام آئے گا. سنو کہ جملہ رونے والوں, کربلا کے شہید ایک بار ذبح ہوئے ہیں, سجاد ہر موڑ پہ ذبح ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ قتل ہوا ہے میرا مولا سجاد, جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, گردن میں توق, کمر میں لنگر. کربلا سے لے کر شام تک سجاد نے پانی نہیں مانگا, سجاد نے چادر مانگی. کربلا سے لے کر, میں رک کے جملہ بدلتا ہوں, کربلا سے لے کر کوفے تک سجاد نے چادر مانگی ہے. کوفے سے لے کر شام تک سجاد نے چادر نہیں, چلنے کا راستہ مانگا. کیا پڑھوں گا کیا چھپاؤں. تم نے سنا ہوا ہے, ایک نام تاریخ نے لکھا ہے ابن عطیہ یا ابن عتیبہ, دونوں نام لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کسی کام سے شام آیا تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں,
ناچ رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں. کہتا میری آنکھ کھلی, میں نے کسی سے پوچھا آج شامیوں کی عید تو نہیں ہے, یہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ کسی نے کہا ایک باغی کا لٹا ہوا قافلہ آج شام کو آ رہا ہے, اس لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کہتا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا نیزوں پہ بڑے حسین و جمیل سر تھے اور پیچھے کچھ مقدس بیویاں قیدی بن کے آ رہی تھی. کہتا ہے میں قریب گیا اس سالار کے جس کی گردن جھکی ہوئی تھی, جس کے توق کا وزن بڑا زیادہ تھا, اس کی گردن جھکی ہوئی تھی. کہتا میں نے قریب جا کے پوچھا اے قیدی تیرا نام کیا ہے؟ کہتا اس قیدی نے سر اٹھا کے کہا ابن عتیبہ, تو تو ہمارا چاہنے والا ہے. کہتا میں نے فوراً پلٹ کے دیکھ کے کہا آپ کون ہے؟ میں پہچان نہیں سکا. کہتا اس نے پلٹ کے کہا مجھے پہچان, میں حسین کا سجاد. اور کہا ابن عتیبہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں, میری بہنیں ہیں. کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے ایک جملہ کہا مولا غلام کچھ کر سکتا ہے تو بتائیے. کہتا مولا نے کہا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 2000 دینار ہیں. کہا ایسا کر بازار چلا جا, کچھ چادریں خرید کے لا, کچھ چادریں لے آ اور مجھے دے. وہ چادریں لے کے آیا. مولا نے وہ چادریں اپنی پھوپھیوں میں تقسیم کی. بعید نہیں کہ کچھ دیر بیویوں نے چادریں کی ہوں, لیکن روایت کہتی جیسے ہی چادریں سروں پہ آئی یہ کمینے نیزے لے کے آئے. نیزے کی الیوں سے چادروں کو چھینا گیا. اب سجاد نے کہا جو باقی پیسے بچ گئے ہیں ان نیزے والوں کو دے اور انہیں کہ تھوڑا آگے چلے جائیں. یہ زمانہ سروں کا تماشا دے کے علی کی بیٹیوں کو نہ دے. اجرکم اللہ. تم نے سنا ہوا ہے کیا مصیبت پڑھوں سجاد کی, کیا چھوڑوں سجاد کی مصیبت, لیکن ایک جملہ مجھ سے سنو رونے والوں. تم نے سنا ہوا ہے نا حسین نے شام کے اندر قرآن کی تلاوت کی, ایک جگہوں پہ نہیں کئی جگہوں پہ کی. میں نے روایتوں میں پڑھ رکھا ہے حسین ہر اس مقام پہ تلاوت کرتے تھے جس جگہ پہ رش بڑھ جاتا تھا. جیسے ہی رش زیادہ ہوتا زینب علیہ سر حسین کو دیکھ کے جملہ کہتی او میرے لاڈلے بھائی پڑھنا قرآن, تیری بہن کا پردہ بچ جائے. یہ محاری ہے سجاد, قیدی ہے سجاد. مجھے ایک روایت پڑھنی ہے جس کے لیے میں نے انتظار کروایا, چند آنسو اور رہ جائیں میری عبادت مکمل ہو جائے. سجاد مولا سے مدینے میں جب واپس آ گئے تو ایک صحابی نے آگے پوچھا مولا آپ شام کو بڑا یاد کرتے ہیں, یاد کر کے بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں, مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ یہ جملہ آیا کہ سجاد چیخے مار میں رونے لگے. روتے ہوئے فرمایا شام پہ مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جو میں نے کربلا میں بھی نہیں دیکھی, کوفے کے رستے میں بھی نہیں دیکھی. 7 مصیبتیں مجھ پہ ایسی آئی ہیں کہ میں نے موت مانگی ہے. مجھ سے جملے سنیے گا رونے والوں. مولا نے کہا پہلی مصیبت یہ جب ہم شام کے دروازے پہ پہنچے ہیں نا ہمیں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا. علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں. شام کے دروازے پہ علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی. جب بھی پیغام بھیجا جاتا قافلہ تیار ہے لے آئے, یزید کی طرف سے حکم یہ آتا ابھی تو تماشائی اکٹھے نہیں ہوئے, ابھی تو ناچنے والے نہیں آئے, ابھی قافلے کو کھڑا رکھو. پھر قافلے کو شام داخل ہونے کی اجازت ہوئی ہے. مولا کہتے ہیں ہمیں دوسری مصیبت یہ آئی جب ہم شام داخل ہوئے ہیں ہمارے آگے ناچنے والے ناچتے تھے, ڈھول بجانے والے ڈھول بجاتے تھے,
شراب پینے والے شراب پیتے تھے اور ہمارے اوپر تازیانے مار کے کہتے تھے انہیں مارو، ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ مولا فرماتے تیسری مصیبت ہم پہ یہ آئی، رونے والا جملہ سنیے گا، تیسری مصیبت ہم پہ یہ آئی جب ہم داخل ہوئے تو مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں کھڑی تھیں، بچے کھڑے تھے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز تھی وہ مارتا تھا، کچھ عورتوں کے ہاتھ میں آگ کے انگارے تھے۔ مولا فرماتے ایک آگ کا انگارہ پھینکا گیا جو میرے امامے میں گرا، میرے امامے کو آگ لگ گئی۔ مولا فرماتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں آگ ہٹا نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے میری قمیض جل گئی اور میں روتا رہا۔ مولا فرماتے اس سے بڑی مصیبت یہ ہے ہمیں یہودیوں کی گلیوں سے گزارا گیا اور ایک منادی ندا کر کے کہتا تھا او یہودیوں باہر آؤ، آج اس کی اولاد آئی ہے جس نے تمہارے باپوں کو مارا تھا، آؤ آج اپنے بڑوں کے بدلے لے لو، آؤ آج آل رسول کو پتھر مارو۔ مولا فرماتے ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا جس بازار میں غلاموں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ مولا فرماتے سب سے بڑی مصیبت مجھ پہ یہ آئی ہے جہاں میں نے موت مانگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک اونٹ کے اوپر، بغیر پلانے اونٹ کے اوپر باقر کی ماں حسن مولا کی بیٹی فاطمہ بنت حسن سوار تھی، جس کی گود میں امام باقر تھے۔ کسی نے اونٹ کو چابک مارا، جب اونٹ بے قابو ہو کے لرزنے لگا نا، مولا فرماتے میں نے پیچھے کو دیکھا، عجیب منظر تھا، اگر باقر کی ماں باقر کو سنبھالے تو خود گر جائے، خود کو سنبھالے تو باقر گر جائے۔ مولا فرماتے اس منظر کو دیکھ کے میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا لیتنی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ دو جملے شہادت کے سن لو، تم نے گریہ کر لیا۔ آخری وقت آ گیا نا میرے مولا سجاد کا، تم جانتے ہو تمہارے مولا کی گردن زخمی کیسے ہوئی؟ ان کمینوں کے پاس ایک لوہے کی خاردار زنجیر تھی، اس لوہے کی زنجیر کو خدایا میں سمجھا سکوں ان رونے والوں کو، لوہے کی زنجیر کو یوں گزار کے اونٹ کے نیچے سے باندھا گیا۔ تم جانتے ہو گھوڑا اور انداز سے چلتا ہے، اونٹ اور انداز سے چلتا ہے، اونٹ ایک قدم اٹھاتا تھا رسی ادھر جاتی تھی، وہ زنجیر ادھر جاتی تھی، سجاد کی گردن زخمی ہو گئی اور سجاد کبھی پشت کے بل لیٹ نہیں سکے۔ اب مجھ سے جملہ سن لو، جب میرے مولا سجاد کا آخری وقت آیا کہا باقر بیٹا میرے بستر کو ہٹا اور مجھے خاک پہ لٹا دے۔ باقر مولا نے رو کے کہا بابا ایسا کیوں کہتے ہیں، ہم آپ کو نرم بستر دیتے ہیں۔ رو کے کہنے لگے باقر بیٹا میں کربلا کو بھولا نہیں ہوں، میرا بابا آخری وقت پہ خاک پہ تھا، میرا بابا ریت پہ تھا اور وہ پانی مانگ رہا تھا۔ باقر میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں، مل گیا زہر۔ بس ایک جملہ سن لو، ہو گئی شہادت۔ چند ہستیاں ایسی ہیں جنہیں غسل دیتے ہوئے غسل دینے والا دھاڑے مار کے رویا ہے۔ ان میں پہلی ہستی بطول عذرا کی ہے۔ نبی کی بیٹی کو جب علی نے غسل دیا ہے نا اور پسلیوں پہ ہاتھ تھا بطول کا، علی نے بلند آواز سے کہا زہرا ہاتھ ہٹا میں تجھے غسل دوں۔ آپ بھی میری آقا زادی نے ہاتھ ہٹایا، ایک دفعہ علی نے ماتھا دیوار پہ مارا، کہا زہرا مجھ سے بھی چھپاتی رہی۔ دوسری ہستی بی بی زینب کی ہے۔ جب سکینہ کو غسل دیا ہے نا، جب بی بی سکینہ کو غسل دیا ہے، ایک دفعہ بی بی زینب بلند آواز سے روئی اور پردے سے آواز دی سجاد سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے کم تازیانوں کے نشان۔ کربلا سے لے کر شام تک کہتی رہی کل شمرن اللہ تضرب السودا علی وجھی، میرے منہ پہ تماچے مارو تازیانے۔ تیسری
ہستی میرے مولا سجاد کی ہے، بس لے آؤ تابوت۔ اور ایک جملہ مجھ سے سن لو، میرے مولا سجاد کو جب غسل دیا گیا ہے اس وقت باقر نے رو کے کہا بابا سجاد تیری پشت زخمی ہے، غسل دینے کے قابل نہیں۔ میں کہتا ہوں مولا سجاد آپ کو غسل دیا گیا، شام و شوکت سے جنازہ بھی اٹھا، لیکن اللہ نے علاشہ حسین انا للہ و انا الیہ۔ بڑی مشکل ناز وفات کی ایک پتر ایک ہمشیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر ایک نیزے غم کرنا ہے زینب دی پردے داری دا کربل تو لے کے شام تائی نہیں رکے خون مہاری دا پیو پتران بیٹیے دکھی زینب دی بشیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر
ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر ایک بیڑا سامنے قتل ہویا ایک بیڑا نال اسیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک عابد ایک شبیر دو صابر ہیں کائنات اندر ایک حسین یا 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 حسین سجاد نے پائے بین غربت دے مولا 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 سجاد نے پائے خوبیات ماما دے پور کے جب لوگ آڑ لائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے خوبیات ماما دے پور کے جب لوگ آڑ لائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے بین غربت دے مولا سجاد نے پائے
مولا سجاد نے پائے غربت دے مولا سجاد نے پائے خون دے اترو سجاد دی اکھیاں چو ہوئے پہل جبا جاری جدو زینب دے سر دی چادر نوش مرد ہاتھ سلائے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے پھپھیاں دے ماوا دے برگے جدو لوگ گاڑ لائے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے 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 ظالمہ کی جان شبیر دفن کی دے اعلان وقت راسی دربار تئی سر شاکی بڑھا جو ڈالے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے پھپھیاں دے لاما دے برگے جدو لوگ گاڑ لائے بہن غربت دے مولا سجاد نے پائے بہن غربت دے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی ٹھہرا جہاں سجاد وہیں ٹھہرا مصلی سجاد کو اللہ سے وہ قرب ہے واللہ واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے یا حسین 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 ماشاءاللہ حسین یا 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 حسین تجھ سا نہیں جہاں میں بے مثل سوگوار تجھ سا نہیں جہاں میں بے مثل سوگوار گردن میں توق کل شرافت کا شاہکار سجاد تیرے منظر دربار پر نثار آنکھوں میں خون لب پہ رہا شکر کردگار مرکد میں اب بھی آنکھ تیری اشک بار ہے تو کائنات درد کا پروردگار ہے عابد ہے میرا نام میں حجت خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجت خدا ہوں سمجھ کے نیاز حسین عابد ہے میرا نام میں حجت خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجت
حجتے خدا ہوں ماشاءاللہ عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں زندگی دراز عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں ماشاءاللہ سمجھ کے یاد حسین عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں ماشاءاللہ عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں ماشاءاللہ عابد ہے میرا نام جوان نے سلامت رکھے میں حجتے خدا ہوں سربرہنا اسیروں کی سربرہنا اسیروں کی ردا مانگ رہا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں ماشاءاللہ عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام اے بنت میں زہرا حجتے خدا ہوں اے بنت زہرا تجھے ہر اہل ادا روتا ہے تیری معصوم شرافت پہ خدا روتا ہے سربرہنا تیرا بازار میں جانا زینب پردہ روتا ہے پردے میں حیا روتا ہے سربرہنا اسیروں کی سربرہنا اسیروں کی ردا مانگ رہا ہوں مجھ کو مارو شام والو مگر دے دو راستہ اللہ کا واسطہ اپنی عصمت کی گزرنے کی جگہ مانگ رہا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں زندگی دراز عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں 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 سربرہنا اسیروں کی سربرہنا اسیروں کی ردا مانگ رہا ہوں کو مارو شام والو مگر دے دو راستہ اللہ کا واسطہ اپنی عصمت کے گزرنے کی جگہ مانگ رہا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا نام میں حجتے خدا ہوں عابد ہے میرا دیو نام ماشاءاللہ میں حجتے خدا ہوں یہی شادم آدمی عابد ہے میرا نام توجہ نہیں آتے حسین میں حجتے خدا ہوں کیا رہا خیموں میں شاہ کے بس اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شاہ کے بس اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی
छीनता था शिमर चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिमर चादर और ज़ैनब बार बार अपनी चादर के मुहाफिज को बुलाती रह गई। खूने दिल अब्बास का सारा बह गया। खूने दिल अब्बास का सारा बह गया। बात दिल में एक ज़ैनब के रिदा की रह गई। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरतें कहाँ गई? ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरतें कहाँ गई? तुम तमाशाई बने, मैं मुंह छुपाती रह गई। सरबरहना असीरों की सरबरहना असीरों की रिदा मांग रहा हूँ। जंजीर उतरवा दो, ना कैद से रिहा दो और ना ही आसरा दो। एक चादर के सिवा तुमसे मैं क्या मांग रहा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, जिंदगी जरा मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। माशाअल्लाह। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। सरबरहना असीरों की सरबरहना असीरों की रिदा मांग रहा हूँ। मैं फौजे अश्किया क्यों तुझे दर्द न आया, मुझे खून रुलाया। मैं तो फिर भी तेरा रब से भला मांग रहा हूँ। आबिद है मेरा मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। कैदी काफला करबला वालियां दा वेला शाम दा सी जदों शाम आया। कैदी काफला करबला वालियां दा वेला शाम दा सी जदों शाम आया। वजे तबल यजीद दी फौज अंदर वेखण वास्ते हर खासों आम आया। मिली शाम दी बांग जद शाम अंदर आओ तरफ नमाज प्याम आया। रुन्ना लाल हुसैन दा मार धाड़ा जदों पाक मुहम्मद दा नाम आया। किसे पूछया कैदिया क्यों रोना है? किसे पूछया कैदिया क्यों रोना है? आबिद आखिया गल्लां दिल दियां ने, ओदियां धियां कैद ने नाल मेरे, जिदे नां दियां बांगां मिलदियां। सरबरहना असीरों की सरबरहना असीरों की रिदा मांग रहा हूँ। काशिफ इमाम हक की एक ऐसी सदा आई, फिर शाम थरथराई। अपने नाना की मैं उम्मत से वफा मांग रहा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, मैं हुज्जे खुदा हूँ। आबिद है मेरा नाम, माशाअल्लाह मैं हुज्जे खुदा हूँ। जी वो आबिद है मेरा